का मौजूद है अमानत और उसका हुक्म। इनका वक्त है 45 मिनट। दूसरा दर्स है मुहतरम शेख मोहम्मद अनवर सल्फी साहब का, जिनका मौजूद है दौरे हाज़िर में सूद की मुनव्वरा नई एडिशन में। तो इनका टाइम भी 45 मिनट है और उसके बाद इंशाअल्लाह सवालात के जवाब होंगे और 10:30 बजे इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। इतना प्यारा और रोशन है जिसने रोज़े अव्वल से लेकर तकमीले दीन तक अपने कामिल और अकमल और मुकम्मल होने तक मुसलमान के तज़किया नफ्स पर इस कदर जोर दिया है कि शायद इस्लाम से कबल किसी भी दीन ने इंसानियत के अखलाक, आदत
کامیاب ہوتی ہے اور ان کی ترقی اور توقیر اور عزت میں ان کے امتیازات کی آئندہ دار ہوتی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ایک ہی چیز ہے جس کے سامنے، اس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی مان پڑ جاتی ہے، وہ امانت کی ادائیگی میں احساس ذمہ داری ہے۔ اگر انسانوں میں، اگر معاشرے میں امانت کی ادائیگی اور اس کے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ پیدا ہو جائیں، اگر امت اس بات کو جان لے کہ امانت کا مقام اسلام میں کیا ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو نیست نابود نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر انسان، مسلمان خصوصاً، امانت کو چھوڑ دے تو پھر اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ذلت و رسوائی کے جو اسباب بیان کیے وہ بھی بڑے بیان کرے۔ اس لیے ہمیں اس بات سے بخوبی آگاہ رہنا چاہیے کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب امانت کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیا فرماتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، امانت کا لفظ بڑا ہی جامع ہے۔ احکام شرعیہ کی حفاظت، معاملات میں راست بازی، اصحاب حقوق کو ان کے حقوق کی ادائیگی، یہ ساری چیزیں لفظ امانت میں شامل ہیں۔ اور پھر اس کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے تھوڑے الفاظ میں انسان کی پوری زندگی کو بیان کروا دیا اور امانت کے مفہوم کو اس جامع انداز میں بیان کروایا اور انسان کو اس بات کا احساس دلایا کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ میں کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر انسان حاکم ہے، راعی ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں
دین کیسا ہے کہ وعدہ کر کے اپنے وعدے کو پورا ہی بلا دین اللہ تعالیٰ. اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی جو خصوصیت بیان فرمائی ہے، جو اپنے بندوں کا نام رکھا ہے مومن، ان میں بھی یہی خوبی پائی جاتی ہے. قد افلح المؤمنون، پہلے فرمایا یہ کامیاب ہے. مومن کامیاب ہے، غیر مومن کامیاب ہے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وہ اللہ کے بندے مومن جو اپنی امانتوں کو، اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں. ہم نے اماناتهم وعهدهم راعون. اور جن کو فائدہ کیا ملتا ہے جب امانت کو پورا کرتے ہیں؟ امانت کی اقسام اس کی مختلف صورتیں میں آگے بیان کرتا ہوں. جب وہ امانت کی پاسداری کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہ جنت الفردوس کی بات ہے. جب انسان امین بن جاتا ہے، جب انسان امانتدار بن جاتا ہے، جب انسان دیانتدار بن جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو اعلان ہوتا ہے کہ اب تم جنت الفردوس کے پاس. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں جس کو ابتدا میں کہا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اس میں عام امانت کو بیان فرما دیا. اور اس عام امانت سے مراد وہ عبادت ہے، ہر قسم کی عبادت جس پر انسان کو ثواب ملتا ہے، جس کا ثبوت کتاب و سنت میں موجود ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے متعلق اگر الفاظ بیان فرمایا ہو یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں بیان کیا گیا ہو، اس پر اس کو عبادت کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اس امانت کو آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر باخبر کے ضخیم ہے، عظیم الخدمت ہے. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ڈرتے ہیں اس امانت کو قبول کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کے اندر بھی، آسمان کے اندر بھی، زمین کے اندر بھی ایک خاص قسم کا ادراک پیدا کیا ہے. انکار نہیں کیا. یہ پیش کرتا، یہ پیش عمل و مسائل تھے، ان سے ڈر کے ہم کو معلوم تھا کہ اگر یقیناً اس امانت پر عمل کرنے سے اجر و ثواب ملے گا، لیکن اگر اس امانت کو ادا نہ کیا گیا تو اگلی آیت میں جو اللہ رب العالمین نے اس کے مطابق وحی سنائی ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کا انجام وہ بڑا خطرناک ہوگا. اس لیے ڈر ہے. قرآن مجید کی کئی ایک آیات میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا کہ پہاڑ اور پتھر کے اندر بھی اس بات کا احساس موجود ہے کہ وہ ڈرتے ہیں اللہ رب العالمین. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. ہم نے سمجھتے کہ پتھر جو چیز اللہ اکبر مالک ملک فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اللہ کے ڈر سے پتھر اوپر سے نیچے گر پڑتا. ہم کہتے ہیں جنبش آئی یا ہوا کا جھونکا آیا، پتھر نیچے لڑک گیا، گر گیا. نہیں، حقیقت بات یہ ہے کہ جس پتھر نے، جس پہاڑ نے اس کتاب و سنت جیسے عظیم امانت کو، اللہ کی عبادت جیسے عظیم امانت کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا، وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو
کی وجہ سے پائی اللہ رب العالمین نے جب اس کو ان اپنی مخلوقات کو نازل فرمایا تو انہوں نے انکار کر دیا. اب رہا انسان یہ کمزور خلق الانسان ضعیفا، یہ بڑا طاقتور بڑا سپر پاور اپنے آپ کو سمجھتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دیکھ تو صحیح تم ہے کیا؟ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے لیکن تمہارا وحمل ہے انسان انہو کان ظلوما جہولا، انسان نے اس کو قبول کر لیا. آپ اسلام کے یوسف صاحب رحمہ اللہ اس سے تحقیق بیان کرتے ہیں کہ اس نے جب قبول کیا تو اس کی نگاہ صرف اس امانت پر جو اللہ رب العالمین نے جو ثواب بیان فرمایا اس کی طرف تھی. اس لیے اس نے ظلم کیا، اس کو قبول کر دیا. اور نگاہ جو اس کے ادا نہ کرنے پر اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب اور اس کی وعید ہے اس سے بچایا، اس لیے یہ جنت. اس کے بعد يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. لوگوں یہ امانت کو قبول کرنے والے انسانوں اب تم نے قبول کر دی ہے تو یاد رکھو اللہ رب العالمین اب اس کے ذریعے مومنوں کو اور منافقوں کو الگ الگ کر دے. ایمان والوں اور منافقوں کو الگ الگ کر دے گا. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ اللہ جو امانت میں خیانت کریں گے، جو امانت کو قبول نہیں کریں گے، اللہ ایسے منافقوں کو مشرکوں کو عذاب دے گا. اور جو مومن اس کو قبول کر کے اس میں کمی کوتاہی ان سے واقع ہو گئی، اللہ رب العالمین وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ان مومنوں کی توبہ کو قبول فرما کے ان کو بلا کر جنت میں داخل کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین علامتیں، منافق کی تین علامتیں. اذا حدث كذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے. میرے ذہن پر تمام گناہوں کی جڑ، تمام گناہوں کی اساس وہ جھوٹ ہے. جھوٹ اور خیانت یہ جھوٹ کی بدترین اور سنگین ترین صورت اور قسم کہ انسان جھوٹ بولے یہ بہت بڑا گناہ ہے. لیکن اگر جھوٹ کے اندر یہ خیانت شامل ہو تو یہ سب سے بڑی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات میں فرمایا وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، بات جھوٹی کرے، وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے، یہ چیزیں جب اس کے اندر پائی جائیں، نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے اور یہ گمان بھی کرے کہ میں مسلمان ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کے وہ منافق ہے. لیکن یہ بات کیا ہے، منافق کی دو قسمیں، ایک اعتقادی منافق اور ایک عملی منافق. اعتقادی منافق وہ کہ جو ظاہراً اسلام کو قبول کرتا ہے لیکن دل میں اسلام کے خلاف وہ سازشیں کرتا ہے. ان کا